السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے اور ہمیں دونوں جہانوں کی زندگی جو ہے آسان کر دے، اور ہماری اس کشتی کو، زندگی کی کشتی کو بڑی آسانی کے ساتھ اچھے منزلوں تک پار کر دے، وہ دیس ہمارا صحیح کر دے، اور غیب کی خبروں کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو، اور وہی جو ہے میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جو میرے پیارے نبی کی نافرمانی کریں گے تو وہ بڑے دن کے عذاب کا جو ہے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق رسول بنا دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاع قرآن کے ذریعے سے دیا ہے تو ہمیں منظور ہے۔ اطاعت رسول، اطاعت اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے رب العالمین آیت سورہ یونس میں آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، أَذَقْنَا النَّاسَ، چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو، رحمتم من بعد، رحمت بعد، ضراء، مصیبت کے، مستہم، جو پہنچی ان کو، اذا، تب، لہم، ان کے لیے، مکرن، چالے چلنا ہے، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، قل اللہ، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اسرع، زیادہ تیز ہے، مکرن، چال چلنے میں، انا، بے شک، رسولنا، ہمارے فرشتے، یکتبون، لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو تم چالے چل رہے ہو۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ جو نعمت ہے، یعنی مصیبت کے بعد جو ملتی ہیں، تنگی، قحط سالی، اور بھی بہت سے مصائب کے بعد رزق کی فراوانی اور صحت، عافیت اور فراغت اور خوشحالی، تو یہ لوگ پھر اس طرح ہو جاتے ہیں کہ مطلب کہ ان لوگوں نے نہ کچھ مجھ سے مانگا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پیشانی کے بال میرے مٹھی میں ہیں، لیکن میں نے ان کو ڈھیل دیا ہے، اور عاقبت ان کا بہت خراب ہے۔ اگر تاخیر ہے تو وہ مہلت ہے، اور جب ان کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر یہ جو اپنے دل کی خواہشاتوں پہ چلتے تھے، یا دوسروں کو بھی ساتھی بناتے تھے اور خفیہ تدبیریں کرتے تھے، تو ان کے یہ ساری خفیہ تدبیریں اور دوست میرے طاقت کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں، اور ان کی گرفت اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ پھر اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی کچھ مدت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پیشی ہے، اور پھر اس پیشی میں نہ پیسہ چلتا ہے، نہ طاقت، نہ دوست، اور نہ یار اور نہ احباب۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب ہوتے ہو تم، فی الفلک کشتی میں، وجرینا اور وہ چلتی ہے، بہم ساتھ ان کے، بریہن ساتھ ہوا، طیبت وفریح اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، بہا ساتھ ان کے، جاءتہا آ جاتی ہے ان کے پاس، ریحٌ ہوا، عاصف وجاءہم الموج شدید اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج، من کل سے ہر، مکان ہر طرف سے، مکان، وظنوا انہم اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ، احیط گھیر لیا گیا، بہم ان کو، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے دین کو، لئن انجیتنا البتہ اگر تو نے نجات دی ہم کو، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ آیت نمبر 22 میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، خشکی میں بھی، سمندر میں بھی، اور جس طرح ہوائی جہاز بھی ہے، اور جن سے تم چلتے ہو، یعنی جب ہم کسی گاڑی پہ مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے سواریاں مہیا کی ہیں، اگر ہم پیدل چلتے تو ہمیں کتنا تکلیف ہوتا اور ہم کتنے تھکتے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ ذریعے اللہ نے ہی دیے ہیں، اور ہمیں اس سے فائدہ دیا ہے اور سہولت دیا ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے تم چلتے ہو، سواریاں میں نے مہیا کیے ہیں، جن پر تم سوار ہو کر دور دراز کے سفر بھی کرتے ہو، سمندر میں بھی، اور سمندر میں بھی تمہیں کشتیاں، جہاز بنانے کی عقل، اگر جہاز میں کوئی بیٹھا ہے، اگر کسی نے بنایا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے، اور جو چلا رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو لوہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ تو جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی تم نے، وہ بنائے، اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا اور ہواؤں کا سفر کرتے ہو۔ جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتے ہیں، پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، اسی طرح جب ان پہ سختی آ جاتی ہے ہوائی جہازوں میں یا سمندروں میں، اور ہواؤں کے تپڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں جب یہ انسان گر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر وہ موت ان کے سامنے نظر آتی ہیں، تو دعا میں جو یہ شرک کرتے تھے، اللہ غیر اللہ کی ملاوٹ پھر نہیں کرتے، جس طرح عام حالات میں یہ ملاوٹ کرتے تھے، کبھی کسی کے قدم چومتے تھے، کبھی کس بت کے، کبھی کس درخت کے، کبھی کس کپڑے کے، کبھی کس دیے کے پاس جاتے تھے،
عام حالات میں تو یہ کام کرتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیار سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح مشکل میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے پھر بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ صرف مجھے یاد کرتے ہیں، صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے، پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات اس آیات سے معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ شروع سے ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت جو ہے اٹھ کر آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ توحید فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ فطرت انسانی کی اصل آواز ہے جس سے انسانوں کو انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ اس آیات میں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی بجائے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں سے فرار ہو گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفان ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی سوار لوگوں سے کہا، آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں، میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے، قبر میں بھی نجات دینے والا وہی ہے، موت کے بعد بھی وہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو میں واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اور پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ لیکن افسوس امت محمدیہ کے عوام اسی طرح شرک میں، دیوں میں اور درختوں کو لیڑے باندھنے میں اور قبروں کو مدفون کو سجدے کرنے والوں میں اور بزرگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور اسی سے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور اس لیے شدید مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس شدائد علام میں یہ فوت شدہ بزرگ ہمارے مشکل کشا بنیں گے، اور یہ دیے لیڑے اور درخت ہماری مدد کریں گے جو روز بروز ایک دلدل میں گرتے جا رہے ہیں۔